ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ پہلگام حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے انڈیا میں ہائی لیول میٹنگ کا دور جاری ہے۔ منگل کے دن کئی ساری اہم میٹنگ ہوئی، اس کے علاوہ بدھ کے دن بھی وزیر اعظم نے کئی ساری اہم میٹنگ کی، اور ان دونوں میٹنگ کے بعد میڈیا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے بہت اہم ہیں، پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے انڈین میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے، آج تک نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکومت کی رپورٹ یہ ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں انڈیا پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ان بیانوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ ادھر انڈین میڈیا نے خاص طور پر آج تک نے دعویٰ کیا کہ انڈیا پاکستان میں 5 ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، 5 ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ کہ انڈیا نے کل تینوں آرمی کے جنرل کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی موجود تھے اور چیف آف اسٹاف بھی موجود تھے، اور ان تمام کے ساتھ میٹنگ میں انڈیا کی حکومت نے یہی فیصلہ کیا کہ آرمی کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، اور آرمی جیسے چاہے پاکستان کو سبق سکھا سکتی ہے۔ فری ہینڈ دینے کا مطلب کیا ہے آگے آپ کو بتائیں گے، لیکن آج تک جو مشہور میڈیا ہاؤس ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان میں ان 5 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پہلا انڈیا کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے حافظ سعید کا ہیڈ کوارٹر یا ٹھکانہ جہاں حافظ سعید مقیم ہیں، اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسرا لشکر طیبہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تیسرا مولانا مسعود اظہر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں چوتھا نام ہے جیش محمد کے ہیڈ کوارٹر کا جو پنجاب کے بہاولپور میں واقع ہے، اور 5واں ٹارگٹ جو انڈیا کا ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گھر ہو سکتا ہے، ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ تو ان 5 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ آج تک نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے، اور آج تک نے یہ بھی تفصیل بتائی کہ لشکر طیبہ کا بانی حافظ سعید ہے، اور 26/11 یعنی ممبئی میں جو 26/11 کا حملہ ہوا تھا اس حملے کا اصل ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو مانا جاتا ہے۔ پہلگام کا جو تازہ حملہ ہوا اس کو دی ریزسٹنس فرنٹ نام کی سنگھٹن نے انجام دیا، لیکن یہ لشکر طیبہ کی ہی ایک علاقائی ونگ ہے، تو اس لیے یہ مطلوب ہے۔ مولانا مسعود اظہر پر الزام ہے بالاکوٹ کے حملے کا، اس کے علاوہ پلوامہ اٹیک حملے کا، تو اس وجہ سے بھی وہ ٹارگٹ پر ہیں۔ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر بھی الزام ہے ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کو، دہشت گردانہ کارروائیوں کو انجام دینے کا۔ آرمی چیف بننے سے پہلے عاصم منیر ISI کے سربراہ تھے، اور ISI کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کے خلاف کئی ساری دہشت گردانہ سرگرمیوں کو آگے بڑھایا، تو اس لیے اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ انڈین میڈیا نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ABP نیوز نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت میں جو تیاری ہے اس سے پاکستان میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اور 4 رافیل نے LOC کے پار جا کر جائزہ لیا ہے، جاسوسی کر کے وہ طیارہ لوٹ آیا ہے۔ ABP نیوز کی جو خبر ہے اس کو آپ دیکھیں اسکرین پر۔ بھارت کی تیاریوں سے پاکستان دہشت میں ہے۔ پاکستانی میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ جموں کشمیر میں LOC کے پار 4 رافیل ومانوں نے پیٹرولنگ کی ہے۔ ومانوں کی پیٹرولنگ سے پاکستان میں ہڑکم مچ گیا ہے۔ تو ABP نیوز نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور ABP نیوز کا کہنا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ انڈیا کے 4 رافیل ومانوں نے پیٹرولنگ کی ہے، سرحد پار جا کر کے جاسوسی لی ہے۔ اس کے علاوہ کل پاکستان کی میڈیا نے خبر شائع کیا تھا جس کو انڈیا نے جھوٹ قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے۔ دراصل پاکستان کی میڈیا نے کل ایک خبر شائع کیا تھا کہ انڈیا کا طیارہ سرحد پار کر کے پاکستان کے ایئر اسپیس میں آ گیا تھا، اور وہ جاسوسی کر رہا تھا جس کو پاکستان آرمی نے مار گرایا۔ اس خبر کو PIB نے جھوٹ قرار دیا اور کہا اس خبر کے پیچھے کچھ بھی سچائی نہیں ہے۔ پاکستان نے انڈیا کے کسی بھی ومان کو، کسی بھی فائٹر پلین کو نہیں مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ آرمی کو انڈیا نے فری ہینڈ دے دیا ہے۔ اب فری ہینڈ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، فری ہینڈ کس طرح دیا جاتا ہے، اس کی سچائی جاننے کی کوشش کی تو آج تک کی ایک رپورٹ مجھے ملی، اور آج تک نے بتایا کہ فری ہینڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انڈین آرمی مکمل طور پر اپنی منمانی نہیں کرے گی، بلکہ جو بھی کارروائی کرے گی وہ حکومت کو اپنے اعتماد میں لے کر کے کرے گی۔ فری ہینڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سرحد پار جا کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ایئر اسٹرائک کیا جا سکتا ہے، یا کچھ اور کارروائی کی جا سکتی ہے جس طرح 2016 اور 2019 میں کارروائی کی گئی ہے۔ اگر آپ آج تک کی اس رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ بھارتی سینا کو فری ہینڈ دینے کا معنی کیا ہے۔ پردھان منتری مودی کی سینا کے ساتھ فری ہینڈ دینے کی گھوشنا کا مطلب ہے کہ اب بھارتی سینا آتنکواد کے خلاف کارروائی کے لیے سوتنتر ہوگی، یا
सविस्ता तकनीकी और सामरिक सतर पर है, जिसमें सेना को ये तय करने की आज़ादी है कि कब, कहां और कैसे कार्रवाई करनी है। यह नीति पहलगाम हमले के जवाब में आई है, जिसे भारत ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा है। फ्री हैंड का अर्थ यह नहीं है कि सेना पाकिस्तान की तरह अपनी मनमानी करेगी। भारत में लोकप्रिय राजनीतिक नेतृत्व है, इसलिए सेना हमेशा उसके मार्गदर्शन में ही काम करती है, जैसा कि 2016 और 2019 में देखा गया। सेना की कार्रवाई से सरकार की मंजूरी और राष्ट्रीय सुरक्षा के आदेशों के अनुरूप होती है। फ्री हैंड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेना को त्वरित और प्रभावित जवाब देने के लिए नौकरशाही से मुक्त करना। भारतीय सेना को फ्री हैंड देने का और भी कई मतलब है, जैसे भारतीय सेना पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमले कर सकती है। भारतीय सेना पाकिस्तान में स्थित आतंकी बेस कैंपों पर आक्रमण कर सकती है। यह भी हो सकता है कि सेना पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को नेवल ब्लॉकेज भी कर दे। 1971 में कराची पोर्ट पर नेवल ब्लॉकेज ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। ऐसी कार्रवाई फिर से उसकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। फ्री हैंड नीति पाकिस्तान को रक्षात्मक स्थिति में ला रही है, जैसा कि उसकी सैन्य और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है। आज तक एबीपी न्यूज़, इंडिया टुडे और तमाम मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट के मुताबिक ही लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में जो मीटिंग हुई है, खा वो कैबिनेट की मीटिंग हो या सीसीएस की मीटिंग हो या कैबिनेट की इक़्तिसादी उमूर की मीटिंग हो, पॉलिटिकल उमूर की मीटिंग हो या वज़ीर दाखिला अमित शाह और राजनाथ के साथ मीटिंग हो, इन तमाम मीटिंगों में आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है और आर्मी के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी। सरहद पार जाकर के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा और जिस तरह 2019 में किया गया था उसी तरह का हमला किया जाएगा। जो लगातार खबरें चल रही है कि बिल्कुल पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा और जंग का बाज़ाब्ता ऐलान होगा, इन खबरों से फ़िलहाल इसका अंदाज़ा नहीं लग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक तरफ मीटिंग का सिलसिला जारी है, उधर कांग्रेस की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि भारत सरकार को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाना चाहिए और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ क्या करना है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाना है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा है देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम और मांग की है कि वो पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाएं और देश के तमाम सिलेक्टेड नुमाइंदों को अपनी बात रखने का मौका दें कि किस तरह सब लोग एक साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास इस पर होगा या नहीं होगा, इस हवाले से फ़िलहाल कुछ भी अपडेट सामने नहीं आई है।